السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیے کیا پڑھیں گے آپ؟ کیا ہے کتاب کا نام؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ منہاج۔ منہاج کس کو کہتے ہیں؟ راستہ۔ اور قاصدین کس کی جمع ہے؟ قاصد کی۔ قاصد کون ہوتا ہے؟ قصد کرنے والا۔ قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو۔ کس چیز کا ارادہ؟ کہاں کا ارادہ؟ صراط مستقیم کا۔ وہ منزل کہاں ہے؟ جنت۔ کس سے ملاقات کرنا ہے؟ اللہ سے۔ شوق ہے کتنا؟ بہت۔ کیسے ناپیں گے شوق ہے؟ عمل سے۔ کبھی آپ کو کسی کی ملاقات کا شوق ہوا؟ اس شوق کے اوپر پرکھ لیجئے اور اپنے دلوں کا خود ہی جائزہ لے لیجئے۔ ہم سب کا اللہ کی ملاقات کا شوق بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس کو امیجن بھی کرنا چاہیے اور اپنے دل کے حال کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کتنا شوق ہے، کتنی تڑپ اور کیسی تڑپ۔ اور پھر یہ بھی سوچا کیجئے کہ کیا واقعی میں اس قابل ہوں، اس لائق ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے یہ شرف بخشے۔ اور پھر اس شوق میں، اس محبت میں وہ گناہ چھوڑ دیا کیجئے جو عام طور پر چھوڑے نہیں جاتے، مشکل لگتے ہیں۔ کہ یا اللہ میں کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح تیری ملاقات کے شرف سے محروم نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا شوق اور سب سے بڑی خواہش اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کی۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ڈالتا ہے اور انسانوں سے ملاقات کا جو شوق ہوتا ہے ہمیں، وہ دراصل ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے۔ اگر یہ ایکسپیرینس ہمیں نہ ہو تو شاید اللہ سے ملاقات کے شوق کو بھی ہم نہ پہچان سکیں، نہ جان سکیں۔ تو چلیے یہ بتائیے کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ امام عبد الرحمن ابن الجوزی۔ بہت سے لوگ اس نام کو مکس اپ کر دیتے ہیں ابن القیم الجوزیہ کے ساتھ۔ ابن القیم الجوزیہ بعد میں آئے ہیں اور ابن الجوزی پہلے کے ہیں۔ ابن القیم الجوزی جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور بہت ہی بہترین شاگرد ہیں، جنہوں نے ان کی بہت ساری تصانیف کو آگے بڑھایا اور ان کے ساتھ قید خانے میں بھی رہے اور عام حالات میں بھی ان کے ساتھ بہت سبق گزارا، صحیح معنوں میں آگے ان کے علم کو لے کے بڑھے، شاگرد ہونے کا حق ادا کیا۔ لیکن امام ابن الجوزی جو ہیں یہ 6 صدی ہجری کے ہیں۔ ان کی پیدائش 508 ہجری میں بغداد میں ہوئی ہے۔ 508 ہجری۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا 508 ہجری 508 تو اس کا مطلب ہوتا ہے 6 صدی ہجری۔ تاریخ پڑھنی بھی آنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم پڑھتے ہیں تاریخ، ہم کہتے ہیں اچھا 508 5ویں صدی۔ یہ 5ویں صدی نہیں ہوتی، 5 گزر چکی ہیں، اب یہ کون سی شروع ہو گئی؟ 6 صدی۔ آپ کس صدی میں؟ 20ویں کہ 21ویں؟ جی ہاں 21ویں۔ لیکن ہم عیسوی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ یہاں پر ہجری کی بات ہے۔ کتاب تو لکھی ہوئی ہے امام عبد الرحمن ابن جوزی کی رحمت اللہ علیہ، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے امام احمد بن محمد ابن عبد الرحمن ابن قدامہ المقدسی نے۔ مقدسی کون ہوتے ہیں؟ بیت المقدس یعنی فلسطین کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ نسبت ہے۔ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ منسوب ہونا۔ خواتین کو تو منسوب ہونے کا ایک ہی مطلب آتا ہے، کسی انسان سے منسوب ہونا،
لیکن علماء جس علاقے میں وہ ہوتے ہیں یا جس علاقے میں وہ پیدا ہوتے ہیں، عام طور پر جیسے بخارا، ان سے نسبت ہے کس کو؟ امام بخاری کو. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سے نام ہیں، تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ کتاب اصل کتاب کی تلخیص ہے. یہ اصل کتاب نہیں ہے منہاج القاصدین، بلکہ کیا ہے؟ تلخیص ہے ابن قدامہ نے جو کی ہے. تلخیص کا کیا مطلب ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کو ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے چھوٹا کر کے پیش کیا ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں. آپ نے کتاب کو کھولا ہے، دیکھا ہے، زیارت کی ہے اس کی، کچھ پڑھا بھی ہے اس میں سے، کچھ پسندیدہ چیزوں کو انڈر لائن کیا ہو یا پھر کوئی ورقے موڑے ہوں یا کوئی نشانیاں رکھی ہوں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو خوب پڑھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں. جی ہاں، اچھا جناب. تو اس سے پہلے کہ ہم کتاب شروع کریں، کچھ باتیں ابن الجوزی کے بارے میں. عبد الرحمن ابن الجوزی 508 ہجری میں پیدا ہوئے بغداد میں. بغداد کہاں ہے؟ عراق میں. بہت چھوٹے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کی مسجد میں چھوڑ دیا. اب یہاں عورت کا کردار سامنے آتا ہے. انہوں نے ابن ناصر سے حدیث سنی، قرآن مجید حفظ کیا، تجوید میں مہارت پیدا کی، بہت سے شیوخ سے حدیث کی سماعت کی. حدیث کی سماعت کیا ہوتی؟ حدیث سننا، براہ راست استاد سے سننا. اور کتابت کی، یعنی پھر اس کو لکھا بھی. وہ پریس کا دور نہیں تھا، چھپی ہوئی کتابیں نہیں ملتی تھی. طالب علم جب کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو انہیں کتابیں خود لکھنا پڑتی تھی، کیونکہ کسی سے لکھوانا بہت مہنگا تھا. زندگیاں گزر جاتی تھی ایک ایک کتاب کو لکھتے ہوئے. اگرچہ کاتب بھی ہوتے تھے لیکن کتابیں مارکیٹ میں اتنی عام نہیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کو خود کام کرنا ہوتا تھا. انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا اور اپنے بیٹے کو وہ اپنے حالات زندگی بتاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک روایت میں وہ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے خوب یاد ہے کہ میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا. بڑی عمر کے طلبہ میرے ہم سبق تھے، یعنی کلاس بڑے لوگوں کی تھی اور یہ سب سے چھوٹے. مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنسا ہوں. 7 برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے کے میدان میں چلا جایا کرتا. وہاں کسی مداری یا شعبدہ باز کے حلقے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کی بجائے محدث کے درس حدیث میں شریک ہوتا. ابھی ایک بچہ ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے. آج کل کے بچوں کو کیا شوق ہے؟ کسی علم کی مجلس میں حاضر ہونے کا یا پھر تماشے دیکھنے کا. کتنے ایسے بچے ہیں آج، شاید کوئی بھی نہ ملے. وہ حدیث اور سیرت سے متعلق جو بات کہتا وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، حافظہ دیکھیے. پھر گھر جا کر اس کو لکھ لیتا. دوسرے لڑکے دجلہ کے کنارے کھیلا کرتے اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کر کسی طرف چلا جاتا اور الگ تھلگ بیٹھ کر مطالعے میں مشغول ہو جاتا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے طالب علم ایسے ہیں کہ جب دوسرے لوگ گپ شپ میں مصروف ہوں، کھیل کود میں مصروف ہوں اور وہ کتاب لے کے ایک طرف چلے جائیں. میں اساتذہ اور شیوخ کے حلقوں میں حاضری دینے میں اس قدر جلدی کرتا کہ دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگتی، یعنی دوڑ دوڑ کے پہنچتا کلاسز میں. صبح اور شام اس طرح گزرتی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے مخلوق کی احسان مندی سے بچا لیا. انہیں خاص طور پر حدیث کے علم سے دلچسپی تھی. بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کے غسل کا پانی اس قطرن اور برادے سے گرم کیا جائے جو حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے قلم بنائے تھے. پہلے زمانے میں پین نہیں ہوا کرتے تھے، فاؤنٹین پین نہیں ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ قلم. اور اس کو دوات میں ہر وقت ڈبونا پڑتا تھا اور ہر تھوڑے دیر کے بعد اس کو پھر مزید گھڑنا ہوتا تھا. کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتے، کبھی گھس جاتے. تو انہوں نے اتنے قلم گھڑے اپنی زندگی میں جس سے اتنی قطرن اس کی جمع ہو گئی، اس کے تراشے اتنے جمع ہو گئے کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان تراشوں کو جلا کر پانی گرم کیا گیا جس سے انہیں نہلایا گیا. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تراشے کتنے ہوں گے اور پھر وہ خود کلمے کتنی ہوگی. مطالعے کا اتنا زیادہ شوق تھا
اور ہر طرح کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، کسی صرف ایک خاص فن کی نہیں. وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں سید الخاطر میں اپنا حال عرض کرتا ہوں، میری طبیعت کتابوں کے مطالعے سے کسی طرح سیر نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگوں کو کتنا بھی کھا لے تو پیٹ نہیں بھرتا، تو وہ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیتے تھے لیکن ان کی کبھی تسلی نہیں ہوا کرتی تھی. جب کوئی نئی کتاب نظر پڑ جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی دفینہ یعنی دفن شدہ خزانہ ہاتھ آ گیا ہو. اگر میں کہوں کہ میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو بہت زیادہ معلوم ہوگا. ہم نے تو شاید ساری زندگی میں 20 کتابیں نہ پڑھی، اور انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی تھی جی، اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی. اور ہم کیا سوچتے ہیں، اتنا تو پڑھ لیا، ابھی اور کیا پڑھنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان کا علم پختہ تھا، راسخ تھا. وہ صرف لیکچرز نہیں سنا کرتے تھے، وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے. اور ایک طالب علم جب تک خود نہیں پڑھتا آگے نہیں بڑھ سکتا. جو شخص بہت پڑھے وہی پھر لکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، اور ان کی کتابیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے شمار کی یعنی ان کو گنا تو 1,000 تک پہنچی. کتنی کتابیں لکھی؟ 1,000 تک. حدیث میں اتنا بلند مقام رکھتے تھے کہ دعویٰ سے کہتے تھے، یعنی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہر حدیث کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا کچھ اور. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تقوی اور عبادت کا شوق بھی بہت تھا. بعض لوگ جب پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، یا اپنی عبادات یا دعا یا اذکار ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. لیکن ان کے اندر صرف پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا، دعا اور عبادت کا بھی تھا. سید الخاطر میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں، ابتدائے عمر سے میرے اندر طریق زہد اختیار کرنے کی رغبت ایک اندرونی تقاضا تھا، یعنی میرے دل کے اندر ایک کیفیت تھی کہ مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. روزے اور نوافل کا اہتمام تھا اور تنہائی بہت مرغوب تھی، بہت پسند تھی. اس وقت میرے دل کی بڑی اچھی حالت تھی. میری چشم بصیرت روشن اور سریع الادراک. سریع الادراک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت جلدی باتیں سمجھ آ جاتی تھی. عمر کا جو لمحہ بغیر اطاعت کے گزر جاتا اس پر افسوس ہوتا. ایک گھڑی غنیمت معلوم ہوتی اور زیادہ سے زیادہ عمل اور خدا کی رضا کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور انس اور دعا میں لذت اور حلاوت محسوس ہوتی. کیا کیفیت ہوتی؟ بولیے ذرا، اپنے لیے بولیے اور اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیجئے. ہمارا دعا میں کتنا دل لگتا ہے، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی. ایسا تو نہیں کہ ہم دعا مانگ بھی رہے ہوں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا مانگا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ علم دینے کے قابل ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ بعض حکام اور ارکان سلطنت میری حسن تقریر اور واز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنی طرف مائل کیا اور طبیعت بھی مائل ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حلاوت جو دعا اور مناجات میں ہوتی تھی وہ کم ہونے لگی اور وہ جاتی رہی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے اندر زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے پاس دنیا زیادہ ہو تو خواہ آپ کا علم کتنا بھی ہو آپ کے دل کی حالت بدلنے لگے گی، آپ کی عبادت میں لذت ختم ہو جائے گی. صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ میری حالت کچھ بری تھی یا میں کوئی غلط بات کہتا تھا یا انہیں کوئی غلط علم دیتا تھا، لیکن صرف ان سے میل ملاقات کی وجہ سے دل سے عبادت کی لذت ختم ہو گئی. پھر رفتہ رفتہ تعویل کا دروازہ کھلنے لگا، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. اور میں نے مباحات میں آزادی سے کام لیا، یعنی جائز چیزوں میں ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا. تو وہ ساری کیفیت جاتی رہی. جتنا میں ان حاکموں سے ملتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، قلب کی تاریکی بڑھتی جاتی. کیا مطلب، کیا سمجھ آئے؟ اگر سمجھ نہ آئے تو میں آگے نہیں چلوں گی. کوئی بتا دے تو پھر. جی
یعنی معرفت اور وہ دل کی جو روشنی تھی وہ تاریکی میں بدلتی گئی. اگرچہ نماز روزہ ہو رہا ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، دین کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اندر کی کیفیت ہے وہ بدل گئی ہے. کیونکہ جس کے پاس آپ بیٹھیں گے اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قلب کی تاریکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا کہ روشنی بجھ گئی، قلب تاریک ہو گیا. اس صورتحال سے میری طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہوئی. بے چینی کا اثر مجلس واعظ کے سامعین پر پڑا. جب دل کی کیفیت بدلی تو کیا ہوا؟ سننے والوں کے اندر بھی وہ کیفیت نہ رہی. بات یہ ہوتی ہے کہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں، ایک شخص سناتا ہے تو دل پہ کچھ اور اثر ہوتا ہے، دوسرا سناتا ہے تو دل پہ کچھ اور اثر ہوتا ہے. فرق پڑتا ہے نا. کس چیز کا فرق ہوتا ہے کہ وہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے، کس زمین کا پانی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں ایک جگہ کنواں کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میٹھا پانی آتا ہے اور تھوڑے چند فٹ کے فاصلے پر اسی زمین سے کڑوا پانی آ رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات اسی انسان کے منہ سے وہ باتیں نکلنے لگتی ہیں کہ جن کے اندر تاثیر کم ہو جاتی کیونکہ اس کے اپنے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میری بے چینی بڑھی تو اس سے سامعین کے اندر بھی ایک بے چینی آئی، ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، لیکن مجھے یوں لگتا کہ میں خالی ہاتھ ہوں. اس مفلسی کو دیکھ کر میرا اضطراب اور بڑھا، لیکن کوئی علاج نہ پایا. آخر میں نے صالحین کے قبور کی زیارت کی، یعنی نیک لوگوں کی قبروں کے پاس چلا گیا. کیونکہ جب کبھی آپ اگر مدینہ گئے ہوں اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، اور مسجد نبوی میں بھی جب آپ روزے کے قریب بیٹھے ہوں تو کسی کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ ذرا آپ رو لیں تھوڑا سا یا ہچکیاں لے لیں؟ نہیں. کیوں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ احساس اتنا شدید اور گہرا ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہوں، اور مجھے تو وہاں جا کے رونا اس لیے آتا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں تو مجھے اتنا قریب لے آیا ہے، یہ تیری صرف خاص عنایت ہے کہ اتنے قریب دنیا میں لے آیا ہے، آخرت میں بھی دور نہ کرنا. کیونکہ کچھ لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے. آپ ان کو دیکھ کر پہچان بھی لیں گے، آپ کہیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، لیکن کیا کہا جائے گا؟ سنیے حدیث، سحقن سحقن، ان کو دور کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں ایسے نئے طریقے ایجاد کیے تھے جو آپ نے ان کے لیے نہیں چھوڑے تھے، یعنی بدعات کے موجد تھے. تو بعض اوقات انسان دین ہی کے نام پر ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو دین نہیں ہوتا. بدعت زیادہ خطرناک چیز ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اپنے دل کی اصلاح کی دعا کی. اگر آپ کو کبھی ایسی کیفیت محسوس ہو کہ دل بجھا سا ہے، فیلنگ لو اور کیفیت اچھی نہیں، تو بس یہ 3 لفظ ہیں: اللہم اہد قلبی، اللہم اہد قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے، میرے دل کا حال درست کر دے. ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا. بالآخر اللہ کے لطف و کرم نے میری دستگیری کی اور مجھے کشاں کشاں خلوت کی طرف مائل کیا، یعنی پھر مجھے تنہائی اچھی لگنے لگی جس سے پہلے مجھے وحشت تھی. اور وہ دل جو میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا پھر قابو میں آ گیا، اور جو حالت مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی تھی اس کا عیب مجھ پہ ظاہر ہوا، اور میں اس خواب غفلت سے بیدار ہوا، اور میں نے اپنے مہربان اور شفیق آقا کا دل کھول کر شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے دل کی حالت واپس لوٹا دی. آپ کو اپنے دل کی حالتوں میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ اکثر ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ کبھی تو ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی بہت محبت اور تڑپ ہوتی ہے، اور کبھی دل پہ ایسے لگتا ہے جیسے غبار آیا ہوا ہے، ویزیبلٹی بہت لو ہو جاتی ہے. جیسے آسمان کی ستاروں کی ویزیبلٹی ہوتی ہے نا، کبھی تو بہت چمکدار نظر آتے ہیں اور کبھی دھندلاہٹ ہوتی. بالکل دل کی روشنی بھی ایسے، کبھی سورج بہت چمکتا ہے اور کبھی جب فوگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتی ہے تو اتنا چمکدار سورج بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح دل کا سورج بھی کبھی تو بہت چمک رہا ہوتا ہے اور کبھی وہاں بھی دھند چھا جاتی ہے. جب بھی دل پہ دھند چھا جائے تو اس سے مدد مانگے جس کے ہاتھ میں دل ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. اور کیسے؟ کیفیت پتہ ہے اس کی؟ 2 انگلیوں کے درمیان جدھر چاہے پلٹا دے.
وہی ان کو درست کر سکتا ہے. لہذا اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ دل کا حال بدل دے. ابن الجوزی اگرچہ اپنے دل کی کیفیات کے اوپر بہت نظر رکھتے اور عمرا اور بڑے بڑے لوگوں سے بھی انہوں نے بہت ملنا جلنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا ذوق بہت نفیس تھا. ذوق بہت اچھا تھا. ذوق کس کو کہتے ہیں؟ ٹیسٹ، شوق. خوش پوشاک یعنی لباس اچھا پہنتے، خوش خوراک، خوش مذاق اور نفیس الطبع تھے. یعنی ایسے دیندار شخص نہیں تھے کہ جسے دیکھ کے بیزار ہو انسان، جس کا لباس دیکھ کے لوگ دور بھاگیں کہ ہمیں نہیں ایسے کپڑے پہنے، جس سے اسمیل آتی ہو اور جس کی لکس انسان کو خوف زدہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کے اندر ایک خوشی آتی. تو اسی طرح جو جینوئن اسکالرس تھے ان کے اندر ایک طبعی جو پاکیزگی ہے یا اندر کی حالت کی درستگی کی وجہ سے ان کی ظاہری حالت اور ان کا رہن سہن بھی لوگوں کے لیے باعث کشش ہوتا. ابن الدینی کہتے ہیں کہ وہ شیریں زبان، شیوا بیان، خوش آواز، موزوں قامت اور خوش اندام تھے، یعنی دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فراخ دست اور باحرمت رکھا. اپنی صحت اور اعتدال مزاج کا بڑا اہتمام کرتے، ایسی چیزوں کا استعمال کرتے جو ذکاوت اور لطافت مزاج میں معین ہے، یعنی اپنی خوراک میں ان چیزوں کا خیال رکھتے کہ جس سے ان کی صحت اچھی رہے. سید الخاطر میں جا بجا صحت کی حفاظت، اعتدال مزاج اور بد پرہیزی سے پرہیز کی تلقین کی ہے. تلبیس ابلیس میں زہد کے مبالغہ آمیز اور متشددانہ اجمی رجحانات پر جا بجا تنقید کی ہے. زہد اور اللہ سے خصوصی تعلق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنا حلیہ بگاڑ لے یا جان بوجھ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے یا میلا کچیلا رہے. وہ ان چیزوں کو بھی شیطان کی چال کہتے ہیں. تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے، اس کے کچھ پیسیجز پڑھوں گی ابھی آپ کے ساتھ. اور اسی طرح اپنے آپ کو یعنی صاف ستھرا اور گڈ لکنگ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے تھے، یعنی ایک معتدل مزاج انسان تھے. اب سب کو معلوم ہے کہ انسان مجموعہ ہے جسم، جان، دل، دماغ کا. ان چار چیزوں میں اگر اعتدال ہو تو ایک خوبصورت پرسنالٹی سامنے آتی. جسمانی طور پر اگر انسان صحت مند ہو، روحانی طور پر اسٹرانگ ہو، اسی طرح اگر اس کے دل کی حالت اچھی ہو، اسی طرح اس کی ذہنی حالت یعنی انسان ذہنی طور پر میچور ہو، تو یہ ساری کیفیات مل کر ایک انسان کو بہترین انسان بناتی. ان سب کا اعتدال انسان کو خوبصورت بناتا ہے. اور اگر صرف انسان کسی ایک چیز کے اوپر توجہ دے، مثلا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ صرف جسمانی خوبصورتی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دن رات ان کو ایک ہی غم کھایا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسپرچل ہونے کے نام سے بس وظیفے وظائف پہ ساری توجہ رکھتے ہیں اور باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو بس صرف اپنے دل کی حالت کی فکر ہے اور وہ اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، انجوائمنٹ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ. اور کچھ لوگ ہیں بس وہ ذہنی کام کرنا جانتے ہیں اور باقی نہیں کچھ معلوم. لیکن ایک خوبصورت انسان اور اچھا انسان کون ہے؟ جو ان چار چیزوں میں توازن قائم کر سکے. تو یہاں ہمیں ان کی پرسنالٹی میں یہی چیز نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت بلند ہمت ہے. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی کام نہ ہو تو کہتے ہیں ہماری قسمت میں یہی تھا، نصیب میں یہی لکھا تھا، چلو نہیں تو نہ صحیح، کوئی ضروری ہے ہر کام ہی کیا جائے. بہت بلند ہمت تھے. کیسے؟ اس کے بارے میں انہوں نے اپنے حالات میں خود لکھا ہے. جب کبھی وہ مشہور حوصلہ مندوں اور بلند ہمتوں کا جائزہ لیتے تو ان کو اپنی ہمت کم نظر آتی، پست ہمتی نظر آتی اور حوصلہ مندی میں کمی نظر آتی. اچھا ہوتا کیا ہے جب ہمارے آس پاس سارے لوگ کم ہمت اور کم حوصلہ ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم بہت اچھے ہیں. لیکن جب ہم اپنے آس پاس بلند ہمت لوگوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ قدرتی بات ہے، اس میں کچھ کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان خود ہی کیلکولیٹ کر کے اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ لا کھڑا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا اپنے سے بلند ہمت لوگوں کو تو ان کو اپنے بہت خامیاں نظر آئیں کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں. سید الخاطر میں لکھتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی ابتلا، سب سے بڑی آزمائش اس کی بلند ہمتی ہے. اس لیے کہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ بلند سے بلند مراتب کو انتخاب کرتا ہے، یعنی اس کے گولز بہت ہائی ہوتے ہیں، بہت اونچے، بہت بڑے بڑے ڈریمز دیکھتا ہے وہ شخص. اچھا کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہونا ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں، سوچو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کچھ بھی نہیں کرتا انسان، اپنے آپ کو تسلیاں دے کے مطمئن کر لیتا ہے. کبھی دل میں خیال بھی آئے کہ ہائے کاش ہم بھی کچھ ایسا کرتے، تو اگلے لمحے انسان سوچتا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال امام ابن القیم الجوزی جو ہیں وہ بلند مرتبہ لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا شخص بلند سے بلند مرتبے دیکھتا ہے، پھر کبھی زمانہ مساعد نہیں ہوتا، یعنی حالات یا انوائرمنٹ یا لوگ ہمارے ساتھ نہیں دیتے. کبھی وسائل مفقود ہوتے ہیں، وسائل یعنی مینز یا جو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ نہیں ہوتے کہ ہم کچھ کر سکیں. تو ایسا شخص ہمیشہ کوفت میں رہتا ہے. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے نا، کہ آپ کی تھنکنگ تو بہت ہائی ہو، آپ کے گولز بہت اونچے ہوں، آپ آسمان کے تارے توڑنے کی فکر میں ہوں، لیکن اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہر طرف جکڑے ہوئے ہوں، نہ لوگ ساتھ دیں، نہ جسم ساتھ دے، نہ کچھ اور ساتھ دے، تو پھر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. وہ کہتے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بلند حوصلہ عطا فرمایا اور اس کی وجہ سے میں بھی تکلیف میں ہوں. آپ میں سے بھی کبھی کوئی تکلیف میں ہوا یا بس راضی ہیں اپنی رضا پہ، تقدیر پہ کہ بس ٹھیک ہے جو مل گیا، صبر شکر کرنا چاہیے؟ کبھی آپ کو یہ بے چینی ہوئی ہے آپ کچھ کرنا چاہیں اور کر نہ پائیں، آپ کچھ سیکھنا چاہیں اور آپ کو موقع نہ ملے، کہیں جانا چاہیں وہاں آپ جا نہ سکیں؟ ہوا کبھی ایسا؟ اندر اطمینان تو نہیں ہوتا نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اوور آل مسلمان اس وقت زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، پستی پر راضی ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے، اخلد الی الارض، چمٹ گئے زمین سے، اور صرف دنیاوی فائدے جو ہیں وہی مطمع نظر ہیں، اس سے اوپر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آگے جانا ہی نہیں چاہتے، رسک لینا ہی نہیں چاہتے، اڑنا ہی نہیں چاہتے، یا خواب ہی نہیں دیکھتے کہ اڑیں. کبھی کوشش کرے تو پر کاٹ دیتے ہیں، اللہ پھر دے دیتا ہے. کبھی مایوس نہ ہو اور اڑتے ہی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرندے بھی جو کئی کئی سال پنجروں میں رہتے ہیں، تھوڑے دن ان کو باہر ذرا سی آزادی ملے تو کہاں جاتے ہیں؟ اڑ جاتے ہیں. شوق ہونا چاہیے اڑنے کا، وہ بے چینی ہونی چاہیے، پھر راستہ مل جاتا. ایک دن آپ اچیو کر ہی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں اچیو کر سکتے. لیکن اگر ہمت ہی کوئی نہیں، ارادے نہیں، خواہش ہی کوئی نہیں، مرا ہوا دل، تو کہاں پہنچیں گے؟ پھر تو کوئی بھی آپ کو اٹھائے تو آپ نہیں اٹھیں گے. اس کی فکر رہنی چاہیے کہ کہیں بے چینی ختم نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کاش مجھے یہ بلند حوصلہ نہ عطا ہوتا. میں کبھی نہیں کہتا کہ مجھے ہی کیوں لگ گئی اور کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ زندگی کا پورا لطف اور بے فکری، بے عقلی اور بے حسی کے بغیر نہیں، اور صاحب عقل یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی عقل کم کر دی جائے. کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عقل میں کمی کر دی جائے. اگر کوئی کہے کہ کم کر دی جائے تو پھر اس کی عقل ہی ماری گئی اور زندگی کا لطف بڑھا دیا. ایسے لوگ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے، جو ایسی بے چین روحیں ہوتی ہیں ان کے آس پاس دنیا بکھری پڑی رہے تو وہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ ان کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے گھٹیا فائدوں کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بلند ہمتی کا بڑی اہمیت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی ساری بلند ہمتی صرف ایک ہی صنف پر شعبے میں ہے، کسی ایک چیز میں بس اٹکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے شعبوں میں جو بعض اوقات ان کے شعبے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنی کمی یا پستی کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی بعض اوقات لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں مگر صرف کسی ایک کاز کے لیے، باقی اس سے زیادہ اہم چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. شریف رضی ایک عربی شاعر ہے، اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہر جسم کی لاغری کا ایک سبب ہے. ہر جسم کی لاغری کیا ہوتی؟ کمزوری کا ایک سبب ہے، اور میرے جسم کی مصیبت میری بلند ہمتی ہے. لیکن میں نے اس کے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کے سوا اس کا کوئی مطمع نظر نہ تھا. اس کی ساری نظر کس پہ تھی؟ حکومت ملنے پہ. ابو مسلم خراسانی اپنی جوانی کے زمانے میں سوتا نہ تھا. کین یو امیجن؟ سوتا نہیں تھا. کسی نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا دماغ روشن، ہمت بلند، نفس بلندیوں کا حریص. اس سبب کے ہوتے ہوئے پست اور محدود زندگی، بھلا نیند کس طرح آئے؟ تھوڑی سی زندگی اور ارادے بہت بلند ہیں، نیند نہیں آتی. کسی نے کہا کہ تمہاری تسکین کس طرح ہو سکتی ہے، تم کیسے خوش ہوگے؟ کہا کہ صرف اس طرح کہ سلطنت حاصل ہو جائے. لوگوں نے کہا پھر اس کی کوشش کرو. اس نے کہا یہ خطروں میں پڑے اور جان کی بازی لگائے بغیر ممکن نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ لگا دو بازی. کہا عقل روکتی. عقل روکتی. پوچھا گیا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ پھر عقل کا مشورہ قبول نہیں کروں گا.
اور نادانی کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دوں گا، نادانی سے خطرہ مول لے لوں گا، اور جہاں عقل کے بغیر کام نہیں چلتا وہاں عقل سے کام لوں گا، اس لیے کہ گمنامی اور افلاس لازم و ملزوم ہے۔ میں نے اس فریب خوردہ حوصلہ مند ابو مسلم کے حالات پہ نظر کی، یعنی یہ ابن الجوزی ان کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس نے سب سے اہم مسئلے کی بےخونی کر دی، اور وہ مسئلہ آخرت ہے۔ مومن کی بلند ہمتی کس کے لیے ہوتی؟ آخرت کے درجوں کو پانے کے لیے۔ تو اس نے کہا تو صحیح کہ میری ہمت بڑی بلند ہے، لیکن وہ بلندی کہاں تک رہی؟ وہ دنیا تک رہی، اس سے آگے نہیں گیا۔ وہ حکومت کی طلب میں دیوانہ رہا، اس کی خاطر اس نے کتنا خون بہایا، کتنے بے گناہ بندگان خدا کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس کو دنیاوی لذتوں کا ایک قلیل حصہ حاصل ہوا جو اس کا مطلوب تھا، لیکن اس کو 8 سال سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ ملا۔ اس کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنی عقل سے اپنا کوئی بندوبست نہ کر سکا اور سفاح کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا سے بڑی بری حالت میں رخصت ہو گیا۔ اسی طرح متنبی نے اپنی بلند ہمتی، متنبی بھی عربی کا ایک شاعر ہے جس کی شاعری بہت زبردست تھی، اسے بہت زوم ہوا اپنے بارے میں اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اپنے اچھے کلام کی بنا پر۔ متنبی کا لفظی معنی ہے جھوٹا نبی، تنبأ باب تفاعل میں یعنی بتکلف نبی بننا، یعنی جھوٹا نبی۔ اس نے بھی اپنی بلند ہمتی اور حوصلہ مندی کا بڑا ترانہ گایا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو محض دنیا کی ہوس تھی۔ تو بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمت بہت بلند ہے، اگر دیکھا جائے تو جو بلندی کا گراف ہے وہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی نیچے ہی ہے، دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن میری عالی ہمتی کا معاملہ عجیب ہے۔ میں علم کا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے سوچ لیں ذرا، میں علم کا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مجھے یقین ہے کہ پہنچ نہیں سکوں گا، یعنی میں پا نہیں سکوں گا، اس لیے کہ میں تمام علوم کا حصول چاہتا ہوں، سب کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، خواہ ان کا موضوع کچھ بھی ہو۔ پھر ان میں سے ہر علم کی تکمیل اور احاطہ چاہتا ہوں، یعنی ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی چاہتا ہوں، ہر سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن چاہتا ہوں۔ ہم تو ایک بھی کرنے کو راضی نہیں، اور اس مقصد کے ایک حصے کا حصول بھی اس چھوٹی سی عمر میں ناممکن، یہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اس عمر میں ہو نہیں سکتا۔ پھر میرا یہ حال ہے کہ اگر فن میں کسی کو کمال حاصل ہوتا ہے اور دوسرے فن میں وہ ناقص ہوتا ہے تو مجھے وہ ناقص نظر آتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک فن میں کامل ہے اور دوسرے میں ناقص ہے تو مجھے کیا لگتا ہے؟ ناقص۔ مثلا محدث فقہ سے بے بہرہ ہے، فقیہ حدیث سے بے خبر ہے۔ میرے نزدیک علم کا نقص ہمت کی پستی کا نتیجہ ہے۔ علم کی کمی وجہ کیا ہے؟ ہمت کی پستی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے اپنے بارے، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں سوائے ہمت کی کمی۔ اگر آپ امتحان پاس نہیں کرتے تو کوئی وجہ نہیں، ہمت کی کمی۔ ہمت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ گرامر پہ تو مشکل ہونے کا لیبل لگا دیا، تجوید تو صرف عربوں کے لیے ہے، قرآن ان کی زبان میں اترا، ہم تھوڑی صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ حدیثیں یاد کرنا تو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو ڈیجیٹل دور ہے اور ہر چیز آپ کو اسکرین پہ مل جاتی، کیا ضرورت ہے خود کو تکلیف دینے کی۔ اور قرآن حفظ اس عمر میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی بھی چیز جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کریں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اس کی تعویل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی، کیونکہ ہر طرف سیلاب ہے پست ہمتوں کا، علم میں کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اور یہی اصل بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ اور اگر کوئی دنیا کے علم میں زیادہ ہے تو وہ دین پڑھنے کا اس کے پاس کوئی وقت نہیں، شوق بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں دین کچھ سیکھا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی دین میں آگے ہے تو وہ کہتا ہے بس دنیا کے علوم ایک طرف رکھ دو، کچھ نہیں سیکھنا چاہتا۔ اور تو نتیجہ کیا ہے؟ دین اور دنیا کہیں بھی جا کے اکٹھے نہیں ہوتے۔ جو دین جاننے والے ہیں دنیا سے بے خبر ہیں، لہذا وہ صحیح طور پہ دین کو کنوے نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جو دنیا جاننے والے ہیں وہ دین سے بے خبر ہیں، لہذا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ دین کیا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہی پیچھے کیوں؟ اچھا ہمارے ہاں جیسے اسکولوں میں دنیا کی تعلیم کو ہی لے لیں، اسکولز میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اے لیولز او لیولز میں جانا ہے یا کسی اسکول میں جا کے اگر آپ سبجیکٹس کو پوچھیں کتنے ہیں تو صرف چند لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہی اگر آپ یورپ یا امریکہ میں جا کر صرف ہائی اسکول کے ایک مضمونوں کی لسٹ، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ کتنی ویرائٹی ہے، کہ ایک بچہ کتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اسباب ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بھیڑ چال ہے، اگر سائنس پڑھنے کا رواج پڑ گیا تو سب نے وہی پڑھنی، کیا ضرورت ہے کچھ اور پیش کرنے۔
اگر رواج ہو گیا کوئی حساب کتاب پڑھنے کا تو پھر چند ایک وہی سبجیکٹ پڑھا دو، باقی تو کسی اور کو کچھ پڑھنا نہیں. اور دیگر علوم تو ان کا تو یہاں کسی کو شوق ہی نہیں، کیونکہ کوئی علم کے لیے تو علم نہیں پڑھتا. اسی طرح ہماری یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھ لیں محدود سبجیکٹس ہیں، لیکن اگر آپ باہر کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو بعض اوقات ایسے عجیب و غریب کمبینیشن ہوتے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں. ایک طرف میڈیسن پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف جاپنیز لینگویج پڑھی جا رہی ہے. وہ کیوں؟ یہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ ایک طرف میڈیسن کر رہا تھا اور ساتھ جاپنیز پڑھ رہا تھا. تو مجھے شروع میں بہت عجیب لگا. میں نے کہا ہے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کبھی کوئی کمبینیشن ہوا نہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہاں سے پڑھنے کے بعد جاپان جاؤں، جو ریسرچ وہاں ہوئی ہے اس فیلڈ میں اس سب کو پڑھوں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے کے، اور تو کیا عربی سیکھنے کی مشکل لگتی، کہاں یہ چائنیز، جاپنیز، کورین. حالانکہ ہم تو مبلغ قوم ہیں، ہمیں تو دوسرے لوگوں تک میسج کنوے کرنا، تو جب تک کسی کی زبان نہیں آتی ہوگی اس تک پیغام تو نہیں پہنچا سکتے. پھر ہم سوچتے رہتے ہیں ہائے کیا کریں، کاش ہم کچھ دین کی خدمت کرتے. دین کی خدمت صرف تمناؤں سے تھوڑی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کریں اور صحیح معنوں میں محنت نہ کریں اور قابلیت اپنے اندر نہ پیدا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوگ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے صحیح علم حاصل نہیں کر پاتے. پھر علم سے میرا مقصود پورا عمل ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ صرف کتابیں پڑھتا رہوں، بلکہ ان چیزوں کو کروں بھی صحیح. میرا جی چاہتا ہے کہ مجھ میں بشر حافی کی احتیاط اور معروف کرخی کا زہد جمع ہو جائے. پھر یہ بات تصانیف کے مطالعے، عامت الناس اور بندگان خدا کو تعلیم اور افادہ اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کے مشاغل کے ساتھ بہت مشکل ہے. یعنی مشکل کیا ہے کہ مجھے پڑھنا بھی ہے، لوگوں کو سکھانا بھی ہے، اور ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، اور ان کے کام بھی آنا ہے. لہٰذا جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تو ناممکن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھر بیٹھ جاتے تھے. پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مخلوق سے مستغنی رہوں، کسی کا احسان نہ لوں، اور بجائے ان کا احسان لینے کے ان پر احسان کرنے کے قابل بن سکوں. حالانکہ علم کے ساتھ اشتغال کسب معاش نہیں ہو سکتا. یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لیے کچھ کما سکوں. دوسروں کا ممنون ہونے اور ان کے سلوک و ہدایت کو قبول کرنے کو میری ہمت گوارا نہیں کرتی. پھر مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنا پڑھنے کا شوق ہے ہم شادی نہیں کریں گے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اولاد کا شوق ہے. اور بلند پایا تصانیف کا بھی شوق ہے، کتابیں لکھنے کا بھی شوق ہے، تاکہ یہ سب میری یادگار اور دنیا سے جانے کے بعد میرے قائم مقام ہو. یعنی جب میں جاؤں تو میرے پیچھے کون رہ جائے؟ میری کتابیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ سب کے ہاتھ میں ایک ایک ابن الجوزی ہے. یہ ابن الجوزی خود نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کتاب کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. آپ دیکھیں بخاری کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح نام کیا ہے؟ ہاں؟ صحیح بخاری. بخاری تو انسان ہے، کتاب تھوڑی ہے. لیکن بخاری کے نام سے ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بخاری خود چلے گئے ہیں لیکن اپنی کتاب کی شکل میں زندہ ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نہ ہوں تو ہماری جگہ ہماری کتابیں لے لیں، ہم نہ ہوں تو ہماری جگہ ہمارے بچے لے لیں، ہمارے شاگرد لے لیں، تاکہ وہ خلا باقی نہ رہے. اس کا اہتمام کیا جائے تو دل کے پسندیدہ، یعنی اگر میں ایسا کروں کہ بہت سی کتابیں لکھوں تو پھر کیا ہے، دل کے پسندیدہ اور محبوب مشغلہ خلوت و تنہائی میں فرق آتا ہے اور طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. پھر مجھے طیبات اور مستحسنات سے جائز لطف لینے کا بھی شوق ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں جو زینت یا اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں تو میرا کیا شوق ہے کہ میں کیا کروں، ان سے بھی فائدہ اٹھاؤں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. لیکن اس میں مال کی کمی سد راہ ہے. بہت کچھ جو میں لینا چاہتا ہوں میں کیوں نہیں لے سکتا؟ پیسے نہیں ہیں. پھر اگر اس کا سامان بھی ہو جائے، یعنی مال مل بھی جائے اور میں وہ ساری پسندیدہ چیزیں خرید لوں تو کیا ہوگا؟ جمعیت خاطر رخصت. دل تو ان چیزوں میں الجھ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فوکس نہیں رہوں گا، کچھ کر نہیں سکوں گا. اسی طرح میں ان غذاؤں اور ایسے کھانے پینے کا بھی شائق ہوں جو جسم کے موافق اور اس کے لیے مفید ہوں، اس لیے کہ میرا جسم نفاست پسند اور شائق واقع ہوا، یعنی شوقین ہے. لیکن مال کی کمی یہاں بھی رکاوٹ بنتی ہے. یہ سبب در حقیقت ازداد کو جمع کرنے کی کوشش ہے. ازداد کیا ہوتا ہے؟ کنٹراڈکشنز. اب یہ ان کے شوق ہیں، بلند ہمتی ہے.
بھلا اس عالی ہمتی کا مقابلہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جن کو صرف دنیا مطلوب ہے. پھر میری خواہش یہ بھی ہے کہ دنیا کا حصول اس طرح ہو کہ میرے دین پہ آنچ نہ آئے، یعنی حرام کے راستے نہیں، حلال کے راستے سے، اور وہ بالکل محفوظ ہو، اور نہ میرے علم اور عمل پر کچھ اثر پڑے. میری بے چینی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے. ایک طرف مجھے شب بیداری عزیز ہے کہ میں رات جاگ کر اللہ کی عبادت کروں، احتیاط اور تقوی کا اہتمام ہے. دوسری طرف علم کی اشاعت اور افادہ تصنیف ہے کہ میں کچھ لکھوں، کچھ پڑھاؤں. اب ساری رات اگر آپ جاگیں تو پھر دن کو کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھا نہیں سکتے. اور جسم کے مناسب غذائیں بھی مطلوب ہیں، اور یہ بغیر قلب کی مشغولیت کے ممکن نہیں. ایک طرف لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کی تعلیم بھی ضروری ہے، دوسری طرف خلوت اور تنہائی کی دعا اور مناجات کی حلاوت میں کمی ہو تو اس پر سخت تعصب یعنی افسوس اور رنج ہوتا ہے. یعنی ایک طرف دل چاہتا ہے کہ لوگوں سے ملوں، انہیں کچھ سکھاؤں، دوسری طرف چاہتا ہوں کتابیں لکھوں، تیسری طرف یہ بے چینی ہو جاتی ہے کہ جب لوگوں سے ملتا ہوں تو باقی کام متاثر ہو جاتے ہیں، پھر لکھ پڑھ نہیں سکتے آپ.